اچھا، سچی بات یہ ہے کہ یقین تو بالکل نہیں آ رہا، لیکن ایک دو دوستوں سے کہا ہے کہ چٹکی کاٹو، اور ان کمبختوں نے بہت ہی زیادہ زور سے کاٹی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی ہی پشاور ہائی کورٹ نے حیرت انگیز طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یاد نہیں کہ ماضی قریب یا ماضی بعید میں کبھی کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کسی بڑی عدالت سے آیا ہو، لیکن یہ آ گیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اس سے پہلے اپنے سینیٹر اعجاز چودھری کو اور ایک دو اور کو ضمانتیں بھی ملی تھیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی آئینی عدالت سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جانا واقعی بہت بڑا مارکہ ہے، اور ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ کل کے دن میں کیا ہوگا۔ کیا واقعی گورنر صاحب فائنلی حلف لے لیں گے، یا اگر کوئی اور درمیان میں کچھ فرائی نہیں کریں گے، اور اگر وہ نہیں لیتے تو اسپیکر صاحب لے لیں گے اور وزیر اعلیٰ کے آفس تک پہنچ جائیں گے سہیل افریدی۔ اگر یہ ہو گیا کسی ایسے شخص کے متعلق جس کے متعلق یار لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی، تو واقعی یہ معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن چلیں ہم ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، تو کیا آپ کو علم ہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی ان کے متعلق کیا کیا کچھ پھیلایا جا رہا ہے صبح دوپہر شام؟ میں نے بڑی غور سے، دو کان ہیں میرے پاس، دونوں کے ساتھ ان کی تقریر سنی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مقامی مشران کی مرضی کے بغیر، یعنی جو مقامی قبائلی لوگ ہیں، ان کے سرداران ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جن علاقوں میں آپریشن کرنا ہوگا، ان کی مرضی کے بغیر، ان سے مشاورت کے بغیر، کوارڈینیٹ کیے بغیر آپریشن نہیں کرنا، بس اتنی بات کی تھی۔ لیکن بڑے بڑے موکر جو ٹی وی چینلز ہیں، جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اور جو فورن چینلز بھی ہیں، وہ بھی یہ اسٹریٹ اوے چلا رہے ہیں کہ سہیل افریدی نے تو کہا ہے کہ یار ہم نے آپریشن کرنے نہیں دینا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں بھی اسلام آباد مارچ لے کر جاؤں گا اور یہ وہ۔ احتجاج کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، شٹر ڈاؤن سٹرائک کر کے لوگ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، پرامن ترین احتجاج کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ پشاور کے اندر ہی، اپنے ہی صوبے کے اندر، کسی پریس کلب، کسی اسمبلی کے سامنے بھی لوگ دھرنا دے کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہی کوئی جلسے جلوس ریلیاں بھی منعقد کر سکتے ہیں۔ سو پروٹیسٹ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ضروری تو نہیں کہ پروٹیسٹ کا مطلب یہی ہو کہ آپ نے کوئی جتھا لے کر اڈیالہ جیل پر حملہ کر دینا ہے، یا کسی عدالت پر یا اسلام آباد پر ڈی چوک میں ہی جانا ہے۔ پروٹیسٹ کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو لیکن وہ بھی مس رپورٹ ہو رہا ہے، یا ان کی ٹون ایسی اگریسو ہے، وہ بھی شاید دفعہ یرکانوے لگانے کے موڈ میں ہیں۔ ہاں، لیکن سہیل افریدی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بہت اچھا ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ 2 بار وزیر ضرور رہے ہیں، ان کو کوئی تھوڑی بہت سمجھ ظاہر ہے آ گئی ہوگی، اور اگرچہ بلاول بھٹو سیدھے وزیر خارجہ اور مریم بی بی سیدھی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی تھی تو پاکستان میں، بلکہ عمران خان تو ساری زندگی کوئی آفس ہولڈ کیے بغیر سیدھے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن بہرحال گنڈا پور صاحب کے پاس ان کی نسبت اسمبلیوں کا بھی تجربہ زیادہ تھا، وہ وفاقی وزیر بھی رہے تھے، اور وہ ویسے بھی حلقے میں اپنی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی مشہور ہیں۔ افریدی صاحب کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، اور یار لوگ بڑے کایاں ہیں، بڑے تیز ہیں، اور یہ ایک 36 سال کا بچہ تو کیا، وہ تو بڑے بڑے وزیر اعظم کھا گئے۔ تو ہماری نیک تمنائیں ہیں، اللہ کرے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، اور اللہ کرے کہ انہیں کوئی کام کرنے دے دے، اور اللہ کرے کہ وہ عوام کو کچھ ڈیلیور کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ بیانیے کی جنگ اور یہ احتجاجی سیاست اور یہ عمران خان کا نکلنا نہ نکلنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ معاملات کہاں سیٹل ہونے ہیں اور کیسے سیٹل ہونے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ڈیلیور ہو کچھ، یہ نہ، اور دہشت گردی ختم ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کا ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کا ہے، اور یہ جو سمگلنگ ہے اس میں بھی بلیم گیم بہت بڑھ گئی ہے۔ اب یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور یہ سارے مسئلے میں خیبر پختونخوا کی حکومت انوالو ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں، بارڈر سے سب کچھ آ رہا ہے تو ہمارا کیا تعلق، آپ لوگ انوالو ہو۔ تو یہ مسائل اب بیٹھ کر حل کر لینے چاہیے، جو گنڈا پور دور میں نہیں ہو سکے، اللہ کرے کہ وہ مسائل اب ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یار لوگ اور افریدی صاحب، اگر واقعی افریدی صاحب کو کرسی مل جاتی ہے
تو مل بیٹھیں اور تمام مسائل حل کر لیں اور خیبر پختونخوا کے عوام کو کوئی ریلیف کی صورت ملے، نہ کہ منفی سیاست ہی چلتی رہے۔